چراغ جلے نہ جلے یہ ہوا کا مسئلہ ہے، ہم حریف شب رہیں گے انا کا مسئلہ ہے، اور امیر المجاہدین کے جانے کا دکھ اپنی جگہ، لیکن ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تو کیا ہوا، ہم مہک نبھائیں گے وفا کا مسئلہ ہے، ہم مہک نبھائیں گے وفا کا مسئلہ ہے۔ تو میرے دوستو، تحریک لبیک یا رسول اللہ کوئی عام جماعت نہیں ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شخص، حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت، حضرت عمر کی عدالت، حضرت عثمان کی حیا، حضرت علی کی شجاعت، اور امام مالک کا فرمان، اور کفایت علی کافی کا بڑھاپا، اور غازی علم الدین کی جوانی، اور ملک ممتاز حسین قادری کا خون، اور میرے قائد امیر المجاہدین کی جرات، آپ کی بہادری، آپ کی بصیرت، آپ کی جوانی، آپ کا بڑھاپا، آپ کی ساری عمر شامل ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اور میں اپنے قائد امیر المجاہدین کی سیاسی بصیرت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ چاہتے چاہتے پوری دنیا کو بتا دے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ وہ جماعت ہے جو آج کے دور میں اسلام کی ترجمانی کر رہی ہے۔ فرانس کا مسئلہ تھا تو ہمارے قائد نے کہا تھا کہ جس نے نکلنا ہے وہ نکلے، میری ویل چیئر اس کے پیچھے ہوگی، لیکن اسلام کے جماعت پہ، اسلام کے نام پہ کھانے والی جماعتیں، اسلام کے نام پہ لوٹ مار کرنے والی جماعتوں کے پی ڈی ایم کے ڈنڈے سوٹے اقتدار کے لیے تو نکلے، لیکن قائد کے چیلنج کے بعد کسی کا نہیں نکلا، اور نکلی تو تحریک لبیک ہی نکلی، اور دنیا کو بتا دیا کہ اگر ناموس رسالت پہ پہرا دینے والی کوئی جماعت ہے تو تحریک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ اور آخری بات عرض کر رہا ہوں، میرے قائدین کا وقت بہت قیمتی ہے کہ جب ہمارے قائد اس دنیا سے تشریف لے گئے تو کسی نے کہا کہ ہمارا قائد کم عمر ہے، کسی نے کہا کہ اب تحریک بیٹھ جائے گی، کسی نے کہا کہ اب لوگ نہیں نکلیں گے، اور یہ باتیں کرنے والوں اور حکمرانوں، آؤ آج میں انقلابات کے اس میدان میں دیکھو کہ قائد کے فیض سے تحریک اٹھی ہے، تحریک بیٹھی ہے یا اٹھ گئی ہے۔ اور ہمارے قائد کی عمر پہ تبصرے کرنے والوں، ہم تو معوذ کے وارث ہیں، ہم معاذ کے وارث ہیں، ہم محمد بن قاسم کے وارث ہیں، ہم اپنے قائد کی قیادت میں پارلیمنٹ پہ بھی تحریک لبیک کا جھنڈا لگائیں گے، سری نگر میں بھی تحریک لبیک کا جھنڈا لگائیں گے، دہلی پہ بھی تحریک لبیک کا جھنڈا لگائیں گے، اور اپنے قائد کی قیادت میں بیت المقدس میں بھی تحریک کا جھنڈا لگائیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ اور آخری بات کہ حکمرانوں، ہم نکلنے والے ہیں، 20 اپریل آنے والی ہے، اور ہمیں بھی تمہارا ظلم و تشدد، تمہاری سیدھی گولیاں،
تمہارے شل، تمہاری لاٹھیاں، تمہارا ظلم و بربریت، تمہارا ظلم و تشدد، تمہارا جبر و استبداد ہمیں بھی یاد ہے، اور تم بھی تاریخ دہرا لینا، اور ہم اپنے قائد کی قیادت میں نکلیں گے، اپنے سینے لے کر نکلیں گے، اور ہم کہیں گے کہ ادھر آپ پیارے ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم دیگر آزمائے، اور ہمارا اللہ پہ اور پیارے کملی والے آقا پہ ایمان ہے، اور انشاءاللہ ہم وہ وقت دیکھیں گے کہ جب اس ملک میں اسلام کا نعرہ بلند ہوگا اور دنیا کے گستاخوں کو، دنیا کے یہود و نصارہ کو ہم یہ بتائیں گے کہ ہمارے آقا نے فرمایا تھا کہ من سبا نبیًا فاقتلوہ، ہم تمہارے گلے کاٹ کر آقا کے فرمان کو پورا کریں گے، حرمت رسول پہ تحفظ نبوت سے رسالت کریں گے، اور ایک ہی پیغام اور انشاءاللہ امید ہے کہ اے صبح تو میرے دیش میں آ کے رہے گی، اے صبح تو میرے دیش میں آ کے رہے گی، روکیں گے تجھے شب کے طلبکار کہاں تک۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جناب میاں محمد سلمان صاحب گدو کا وہ تشریف لائے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، اسٹیج کی زینت بنے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہمارے پی پی 237 کے خلیل گل صاحب، محمد جوید بھٹو صاحب امیر ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پی پی 238 سید ارشاد شاہ صاحب اور سرور ثانی صاحب، پی پی 239، پی پی 240 اویس صاحب، اور پی پی 241 غلام قادر صاحب اور شیخ طارق صاحب، پی پی 242 اطہر سہری صاحب، پی پی 243 ملک سجاد صاحب، پی پی 244 وقار باجوہ صاحب، اور ہمارے دوست ہیں بہت پرانے عامر شہزاد اوان صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اور ہمارے ضلع رحیم یار خان کی امیر اللہ بخش حسینی صاحب وہ بھی تشریف لائے، ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور چودھری انور صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، راجہ جمیل صاحب آئے، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، قاری علامہ رضوان صاحب آپ تشریف لائے، ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جتنے بھی دوست ہمارے رحیم یار خان سے تشریف لائے، بہاولپور سے ہمارے بہاولپور کے امیر پیر سید عاطف شاہ صاحب آپ تشریف لائے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ اپنی قیادت میں یہاں پر آئے، اور جتنے بھی ہم آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تشریف لائے، اللہ تبارک، ہم کسی کو اگر نہیں بھی جانتے، مالک گنبد خضراء میں بیٹھے سب کو جانتے، اور بس اس کے بعد ہم اپنے جرنیل اہل سنت، بابا جی کہا کرتے تھے کہ سنیا نے ڈھیر سارے جرنیل پالے تھے، شیر پالے تھے، کوئی کام نہیں آیا، لیکن الحمدللہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب، ہم نے واقعی ایسے سید نہیں دیکھے، اور ہمارے اس بہاول نگر کے سرپرست اعلیٰ پیر سید محمد احمد شاہ صاحب بننا والے سرکار، آپ بھی ماشاءاللہ دن رات تحریک لبیک کا کام کر رہے ہیں، اور ہمیں الحمدللہ جتنی بھی پی پیوں کے امیر ہیں، ناظم ہیں، ہمارے ضلعی امیر ہیں، خدا کی قسم آپ کارکنان ہیں، ہمیں سارے مولویوں پیروں سے جو حضور کی عزت کے لیے نہیں نکلتے، ان سب سے زیادہ آپ عزیز ہیں، ہمارے لیے آپ سب سے زیادہ عزت کے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور کہہ رہے تھے کہ ہمارے رانا نصر اللہ صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیادت جوان ہیں، بچے ہیں، یہ کاکے ہیں، انہوں نے کاکے کی کرن گے، میں کہ پتر ہو کرن گے جے تو نہیں کر سکیا تے ہن حسد کی کر دیں، کام کر، میدان لگے، بابا جی کہندے سن کام ہوندے میدان وچ، پیڑ ہوندے میدان وچ، میدان لگے، حسد کی کرنا ہے، تے پھر شاید تسی ساڈی تاریخ بھی نہیں پڑھی، اگر ساڈی تاریخ پڑھی ہوندی نا تے پھر ایک گل ہی نہ کر دے کہ ہن بچے تے کاکے کی کرن گے، تو اگر تاریخ پڑھی ہوندی تے جنگ بدر دے وچ مکے دا بڑا سردار ابو جہل سی، انہوں لمیاں بچے ہی پایا سی، تے انشاءاللہ اے جڑے ساڈے قائد پورے کفر نوں لمیاں ہی نہیں پانا ہے۔
کہ تجھے ساری تاریخ پڑھی نہیں 16 سال 9 ماہ دا جوان محمد بن قاسم حجاز تو چلے 12,000 دی فوج لے کے آگے راجہ دار نے لمحہ پا دیتا انشاءاللہ اسی پورے کفر نے لمحہ پائے ہوں تسی ساڑھے قائد دے ہو عظیم ساتھی میرے آقا دی شانہ سے وراول ورا سیدنا صدیق اکبر دی شان بھی وراول ورا لیکن حضور دے ادنا میں سیدنا صدیق اکبر نو حضور علیہ السلام دے نال ایک تعلق سی نا غار ہیرا دے بیچ آپ کٹھے سن ایمیں ساڑھے بابا جی دے نال کلیاں پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب میں لگائیں سبحان پھر ہوتے پھر انشاءاللہ دسن کہ تسی اپنے قائد دے استقبال کرنے ہیں انشاءاللہ انہوں پتہ لگے گا کہ محمد عربی دے شیر کہنے ہوئے ہیں قائد دا استقبال کرو پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب قال الله تعالى في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه قائد ملت اسلامیہ مرکزی امیر قائد تحریک لبیک پاکستان اسٹریجن کے امیر حضرت سید محمد احمد شاہ صاحب ضلع امیر دیگر ضلع بہاول نگر کے ذمہ داران ایس پی پی کے امیر یو سی کے امیر جملہ عہدیداران باقی اضلاع سے تشریف لائے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کے جملہ ذمہ داران عہدیداران اور جملہ کارکنان تحریک لبیک یا رسول اللہ، اب تک جو گفتگو یہاں پر ہو رہی تھی اس کا مفہوم مختصراً ادا کرتے ہوئے علامہ اقبال یوں کہتے ہیں کہ پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب، مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہے بے تاب، اے وادی لالاب
گر صاحب ہنگامہ نہ ہو منبر و محراب، دین بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب۔ ہے ساز میں موقوف نواہائے جگر سوز، ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مضراب۔ اے وادی لولاب، ملا کی نظر نور فراست سے ہے خالی، بے سود ہے میں خانہ صوفی کی میں ناب۔ اے وادی لولاب، بیدار ہو دل جس کی فغان سحری سے، آج علامہ ہوتے تو پھر میں انہیں ضرور بتاتا کہ وہ خواب جو آپ نے دیکھا تھا وہ آج پورا ہو چکا ہے۔ بیدار ہوں دل جس کی فغان سحری سے، آپ نے کہا تھا کہ اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب۔ پھر میں علامہ کو دکھاتا کہ علامہ دیکھ، سر سے پاؤں تک یہ گلابوں کا شجر لگتا ہے، بے وضو چھوتے بھی اس کو ڈر لگتا ہے۔ میں علامہ کو دکھاتا کہ اس قوم کے بیدار کرنے والے اب بھی محمد عربی کے غلام موجود ہیں۔ دوستان محترم، قوم کے پاس تین ہی لیڈر ہیں، مشائخ، علماء اور سیاستدان۔ اس وقت یہ تین گروہ ہیں جو چوتھا لیڈر کوئی نہیں، تین ہی لیڈر ہیں، مشائخ، علماء اور سیاستدان۔ سیاستدانوں کو تو آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے دیکھتے پونی صدی گزر گئی، پونی 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 4 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 30 سال نہیں، 40 سال نہیں، 50 سال نہیں، آج پونی صدی گزر چکی ہے۔ اور پونی صدی میں سیاستدانوں نے کیا کیا ہے؟ سوائے ملک کو لوٹنے کے، سوائے قوم کا خون پینے کے، سیاستدانوں نے کیا دیا ہے؟ جن کے پاس 4 ایکڑ زمین تھی، سیاست میں آنے کے بعد آج ان کے 4000 ایکڑ ہیں۔ جن کے پاس 1 پیٹرول پمپ نہیں تھا، آج ان کے پاس 100 پیٹرول پمپ ہے۔ جن کے پاس 1 کارخانہ نہیں تھا، کئی 100 ملوں کے مالک ہیں۔ اور اتنے عظیم لوگ ہیں، کسی جنازے پہ لینڈ کروزر سے بندہ اترے، پراڈو سے بندہ اترے، آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ وضو کرتا ہوا دکھائی دے۔ ان کے وضو اتنے پکے ہوتے ہیں، تارکول کے ڈرم پی پی کے، سیمنٹ کھا کھا کے، بجری کھا کھا کے، ملک کا پیسہ کھا کھا کے، لوگوں کا خون پی پی کے، ان کے وضو اتنے شاندار، اتنے تابدار، اتنے تابناک ہیں کہ کبھی انہیں وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، ہمیشہ باوضو رہتے ہیں۔ اور جہاں تک علماء کا تعلق ہے، یہ 2 طبقے باقی ہیں، ٹیچر، لیکچرار، پروفیسر، سارے علماء میں شامل ہیں۔ جہاں تک علماء کا تعلق ہے، الا ماشاءاللہ، باقی علماء جنہوں نے دین کے نام پر بہت کچھ کمایا ہے، میں ان کے ذہنوں پر دستک دے کے، ان کے دلوں پہ دستک دے کے انہیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی دین نے آپ کو کروڑوں دیے ہیں، تم بتاؤ تم نے دین کو کیا دیا ہے؟ دین نے آپ کو گاڑیاں دی، گھر دیے، عزت دی، شہرت دی، آپ نے دین کو کیا دیا ہے؟ اور جہاں تک مشائخ کا تعلق ہے، یہ پنجاب کا اپنا مزاج ہے، شاید پورے ملک کا مزاج یہی ہوگا، سندھ کا مزاج بھی یہی ہے۔ یہ ساڑھیاں سرکاروں نے ہمیں عمرے کر لینے، ساڑھے پیر صاحب نے ہمیں حج کر لینے، او جناب بڑے دیکھ رہے ہیں، او بڑے اچھے نے، کوئی بندہ ان کے خلاف بات نہیں کرتا، اتنے نیک ہیں، اتنے اچھے ہیں، کوئی بندہ ان کے خلاف بات نہیں کرتا۔ بھائی وہ تو رسول اللہ سے پڑھے ہیں، کیا حضور کے خلاف کوئی نہیں تھا؟ حسین کے خلاف کوئی نہیں تھا؟ صحابہ کے خلاف کوئی نہیں تھا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا قرآن کسی کے خلاف نہیں؟ آپ کے پیر اتنے اچھے ہیں، اس لیے جناب انہوں نے ساڑھے پیرہ نے ہمیں عمرے کر لینے، ہمیں حج کر لینے۔ بھائی بتاؤ غازی ممتاز قادری نے کتنے غازی المدین نے کتنے عمرے کیتے ہیں؟ پتر ہوئے ترہانا کا چاہے ہوئے آبانا کا، اے گالی اٹھی بیٹھی، اے گالی اٹھی بیٹھی، جیڑا بندہ گل کرے، جیڑا بندہ گل کرے، کیونکہ ترہانا پتر عالم دین نہیں سی،
اواڑا نے پتر سپاہی سی عالم دین نہیں سی ترہانا نے پتر دی عزت عظمت 6 لاکھ بندہ جنازے شامل سی علامہ اقبال شخصی ضمانت دے کے میاں وال تو میت لے کے غازی علم الدین دی پہنچے سن وہ علم الدین جہاں جیل جس بارے نواب دین نے کہا کہ میں ڈیوٹی تے بیٹھا تھا کہ غازی علم الدین اپنے کمرے چ ہے ہی نہیں جیل کا کمرہ کتنا سارا ہے چھوٹا جا کمرہ چھوٹا جا سیل جس سیل اسی رہ سا کوٹ لکھپت کوئی تو خیر کدی کنی مرتبہ اتفاق ہوا ہے جیل جان دا پر وہ ساری زندگی دی جیلہ ایک پاس ہے کہ جیڑی جیل دے لمحات بابا جی نے گزرے وہ ایک پاس یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تو جیل کی کوشش بندہ غائب ہوئے تو جیل کے ملازمت سے بڑی مصیبت سے قیامت آ جاتی ہے. نواب دین کہتا بندہ ہے ہی نہیں سی علم الدین اپنی سزائے موت کی کوشش نہیں سی پوری جیل کو آرام آپ کیا ملازم سارے پریشان کے جناب پیٹیاں لے جان گے ٹوپیاں اتر جان گے تراہماں بند ہو جان گیا مقدمے ہو جان گے اسی اندر ہو جان گے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد علم الدین میں دیکھا کہ اپنے سیلے سے بیٹھا ہے کہ میں کہ علم الدین تو کچھ سے آپ نے کہا بھائی دروازہ تسی بند کیتا تو پوچھتے میں کہ علم الدین کچھ سے نواب دین کہنے میں دوبارہ پوچھا آپ نے کہا بھائی نہ دیوار پھٹی نہ چھت پھٹی نہ دروازہ ٹوٹیا نہ تالا ٹوٹیا تو میں اندر بیٹھا تو سامنے تو میں کہا پھر علم الدین جس نبی کا صدقہ اتنے پہنچیا نا میں اس نبی کا واسطہ دیکھ کے آنا 10 کچھ پتر ترہانا دا اتوں میں کہ قرآن نہیں پڑھ سکتا سیدانہ پتر نہیں اے کہڑا مان ہے اسی جناب پیران نے پتر ہاں اسی مولویاں نے پتر ہاں اسی سجادہ نشین ہاں اسی خود پیر ہاں اسی سجادہ نشین ہاں اسی خلیفے ہاں اے کہڑے مان والی گل ہے اے کہڑا فخر ہے اسی اینے حج کر لینے اینے عمرے کر لینے ساڈیاں سرکاراں اینے عمرے کر لینے اینے حج کر لینے. علامہ اقبال نے کہتا کہ کعبہ آباد از اسنام ما کفر خلادن بر اسلام ما. پہلے تو کعبہ پتھر دے پتراں آباد سی کدھر لات پیا سی کدھر ابل پیا سی کدھر عمدہ پیا سی لیکن ہن کعبہ پتھر دے بتاں نال نہیں ساڈیاں بتاں نال آباد ہے. اے بوتری نہ جی میں اینے عمرے کر لے میں اینے حج کر لے میں اینے نفل پڑھ لینے اینے چلے کر لینے. بھائی تیرے چلے تیرے عمرے تیرے حج تو اے رکھنا انہوں فائدہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی نہیں ہے ناموس رسالت سے جنہیں مسائل پیدا ہوئے نے کیا انہیں مسائل نہیں ہے تیرے عمرے نے فائدہ تیرے حج کا فائدہ تیری تسبیح لوٹے مسلح کا فائدہ کیا وہ مسائل جنہیں ناموس رسالت درکار نے انہوں نے انہیں فائدہ ہے کوئی اینے عمرے اینے حج اے وہ دین جڑا سی آپ کی کڑیا ہوا ہے جی میں ایک دین ہوگا جڑا ہر ڈی پی ہو ہر ڈی سی ہو ہر کمیشن ہر آر پی ہو ہر سی سی پی ہو انہوں نے کٹ کے رکھا ہوا ہے. جڑا بندہ جائے گا جی دیکھیں آپ اتنے سخت ہیں آپ کو نرم ہونا چاہیے. مائی کوڑا پھینکتی تھی حضور پر تو آپ جب وہ بیمار ہوگی تو وہ تیمارداری کے لیے چلے گئے. ایک ادھر جی عزیز ہے ادھر حقیقت کی تعلق ہے جس جسم سے مکھی نہیں جا سکتی اس جسم سے پورا سٹیا جائے کہ صحابہ مر نہ جاتے. ساڑھا تعلق حافظ صاحب نے وہ تعلق نہیں نا میں سمجھانا گل کر لگا ورنہ اس گل دا اس گل نہ جوڑ کوئی نہیں اس گل دا اس گل نہ جوڑ کوئی نہیں. یہ سارے قائد نے ایسے ہوں کو بندہ گل کرے نا انہیں بارے ان کے خلاف پورا تو دور کی گل ہے نا وہ بندہ گل کرے ایسے ہوں تو پھر سارے قائد میرے سمیت اسی مر نہ جانا گے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. او صحابہ جڑے مصلی امامت کھڑے ہوں تو سرکار تشریف لے ہوں حضرت بکر صدیق مصلی امامت تے حضور علیہ السلام تشریف لے آئے نماز کے دوران خواجہ غلام فرید صاحب کا کاف کا دیا کھول کتاب دکھاتا یار آ جائے ایک پاک امام اذان دکھی گھنڈ کھول کے وقت دلدار آ جائے. غلام فریدہ